الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد ونگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یار ولم یولد بہرجا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر له کفوا احد. ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال با کمال کا بے حد احسان ہے اور فضل ہے. جس عظیم پروردگار نے اور فتن دور میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کہہ دو الحمدللہ. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. یہ اشعار آج کے دور کی نمایاں عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گفتگو میں، انداز تکلم میں
ہم اپنے آپ کو بڑے ماہر تصور کرتے ہیں اور اس انداز کو پبلک ڈیلنگ کا نام دیتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ الفاظ کا چناؤ یا ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تباہی کا باعث بن سکتا ہے، لعنت کا باعث بن سکتا ہے، یا الفاظ کا چناؤ حقیقت پہ مبنی ہوا تو نجات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں کرائیٹیریا جو اس بات کی تصدیق کرے کہ نکلا ہوا لفظ حقانیت اور صداقت کے ترازو پہ پورا اتر رہا ہے، یہ کرائیٹیریا متعین کرتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ الفاظ کے اس تعین کا میزان، ترازو کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے۔ لیکن اگر الفاظ نکلتے جائیں اور ترازو کے اس پلڑے میں نہ رکھے جائیں، نہ تولے جائیں، محض بول دیے جائیں، اور پھر بھی یہ آس اور امید لگا کے بندہ بیٹھ جائے کہ میرا نکلا ہوا جملہ جزا اور سزا کا سبب نہیں بنے گا، تو یہ صرف خوش فہمی ہو سکتی ہے، جھوٹی تسلی تو دل کو دی جا سکتی ہے، وگرنہ قرآن و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو زبان سے نکلتا ہے وہ یا جزا کا سبب بنتا ہے یا سزا کا سبب بنتا ہے۔ ان الفاظ میں جو پاکیزہ اور سچے کلمے ہیں وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں، اور جو بیہودہ کلمات ہیں، الزام تراشیاں ہیں، بہتان ہیں، اتہام ہیں، کذب بیانی ہے، جھوٹ پر مبنی بغیر تحقیق کیے ہوئے الفاظ، محض جھوٹی اور جعلی عزت کو کمانے کے لیے، محفل میں اپنا بھرم بچانے کے لیے، غلط عقائد اور نظریات کی تشہیر میں بولے جانے والے الفاظ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن و سنت نے واعظین، مبلغین، مقررین، خطباء، علماء، مدرسین، اہل علم طبقے کا، جن کے ساتھ عوام کا تعلق ہوتا ہے، جن کی محفلیں سجتی ہیں، جن کی نشستیں لگتی ہیں، توجہ کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں، جن کی محفلیں لگتی ہیں، سجتی ہیں، نشستیں جن کی سجتی ہیں، جو لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، میٹنگوں میں، اجلاسوں میں، کلاسوں میں، مساجد میں، جلسہ گاہوں میں، جو لوگ مقبول سمجھے جاتے ہیں اور واعظ کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اگر ان لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات
قرآن و سنت کے میزان اور ترازو سے پاس نہیں ہوتے، ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے افراد کی توبہ اور عام آدمی کی توبہ کو قرآن ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے۔ ایک عام آدمی جس کی کوئی نہیں سنتا اور نہ وہ سنا سکتا، دنیا دار ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یہ گناہگار اگر صرف توبہ کرے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر واعظین، مبلغین، مقررین، مدرسین، خطباء، علماء، صلحاء، بڑی بڑی گدیوں والے، بڑی بڑی نشستوں والے، بڑی بڑی درسگاہوں والے، اگر یہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ کی معافی مانگے تو صرف معافی مانگنے سے اللہ معاف نہیں کرتا، اس کے لیے کرائیٹیریا اور ہے۔ تابو اصلحوا بینوا، قرآن کہتا ہے تیرے لیے 3 سٹیپ ہیں، تیرے لیے 3 ایسی شرائط ہیں۔ تابو، پہلے توبہ کر، پھر اپنی اصلاح کر، اور پھر انہی مجلسوں میں، انہی خانقاہوں میں، انہی درسگاہوں میں، انہی نشستوں میں، ان جلسہ گاہوں میں، ان مساجد میں جہاں تو نے غلط الفاظ زبان سے نکالے، بیانو، اب وہیں پہ سچے اور سچے اور قرآن و سنت کی مہر شدہ الفاظ بیان کر، اور اقرار جرم صرف اللہ کے سامنے نہ کر، بلکہ اقرار جرم ان مجالس میں کر، ان درسگاہوں میں کر، ان جلسہ گاہوں میں کر، ان نشستوں میں کر، اس لیے کہ لوگوں نے تجھے سنا، تیری زبان سے نکلے الفاظوں پہ یقین کیا ہے، اپنے نظریات بنائے ہیں، اپنے اعمال خراب کیے ہیں، اپنی سوچ میں انتشار پیدا کیا ہے۔ اب تیری توبہ تب قبول ہوگی جب تو ان میدانوں میں، ان درسگاہوں میں، ان مجالس میں حق بیان کر اور اپنے الفاظ کی خود تردید کر۔ وہ بات سمجھ آئیے؟ وہ بات سمجھ آئیے نہیں؟ اب تو 3 شرائط کے ساتھ توبہ کر تو میں اللہ تجھے معاف کر دوں۔ ایسا نہیں کہ تو نے مجلس میں، درسگاہ میں، مجلس میں، نشست میں تدریس کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو پرکھا ہی نہیں، قرآن و سنت کے اس کرائیٹیریے میں، اس میزان اور ترازو میں تولا ہی نہیں، بے بات گھوڑے کی طرح بولتا چلا گیا ہے اور تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا بولو نہیں ہوگا۔ وہ ترازو، وہ میزان اور قرآن و سنت کی اسٹیمپ ایک ایک جملے پہ لگوا کے بولنا پڑے گا۔ یہ تمہیدی باتیں میں نے کیوں کی؟ یہ میں نے اس لیے کی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہماری گفتگو کس عظیم ہستی پہ ہو رہی ہے۔ سیدنا بولو 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 عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنی سنائی بات پر سیدنا عثمان پہ، نبی کے دور داماد پہ
جس کی موت کی بیعت کرنے پر اللہ 1500 صحابہ کی معافی اور ان کی رضا کا اعلان کر دے، ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دے، اور اس بیعت رضوان کی وجہ سے اللہ فتح مبین کا اعلان کر دے، اور اس بیعت پر میرا پیغمبر کہے ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا، ھذا یدی، یہ ہاتھ میرا عثمان یہاں موجود نہیں ہے لوگوں، لیکن یہ ہاتھ محمد کا اور یہ ہاتھ عثمان کا۔ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہستی کے بارے میں چرب بیانی کرنا، کذب بیانی کرنا، بنو امیہ کو علیحدہ دکھانا، بنی ہاشم کو علیحدہ دکھانا، دونوں کو مخالف اور دشمن قبائل ثابت کرنا مجلسوں میں بیٹھ کر، یہ ذہنی یتیمی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، بڑے چیلنج سے کہا تھا، بڑے وثوق سے کہا تھا، بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ بنو امیہ میرے نبی کے خاندان کا ایک حصہ ہے، یہ بھی خاندان رسول ہی ہے۔ حضرت عثمان کی والدہ میرے نبی کی کیا لگی تھی، میں نے بتایا تھا، پھوپھی زاد بہن۔ عثمان کی والدہ میرے نبی کی پھوپھی زاد بہن ہے، اور پھوپھیاں اور پھوپھوں کی بیٹیاں یہ دشمن خاندان ہوتا ہے؟ بولتے نہیں ہو، یہ دشمن خاندان ہوتا ہے، پھوپھو غیر ہوتی ہے۔ صرف ملا کو چند پیسے چاہیے تھے، چند لقمے، چند دادیں، چند دشمن عناصر سے شاباشیں، اور پیغمبر کے اس داماد پہ کیچڑ اچھالا جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جس کو میرے پیغمبر نے کہا عثمان تو جنتی ہے، آج کے بعد تجھ سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو خدا تجھ سے نہیں پوچھے گا، اس کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اعلان 300 اونٹ، دوسرا اعلان 300 اونٹ، تیسرا اعلان 300 اونٹ، چوتھا اعلان 100 گھوڑے اور ساتھ 5.5 کلو سونے کے دینار۔ میرے نبی نے کہا عثمان سامنے نہیں، میری گود میں رکھ۔ گود میں رکھے تو رسول اللہ یوں ہاتھ ڈال کے خوش ہو رہے ہیں کہ غربت کا دور دورہ ہے، غزوہ تبوک سر پہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، ہر اعلان کی مرتبہ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے۔ آج اس عثمان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کنبہ پرور تھا، اسے خلافت نہیں آتی تھی، خلافت میں بڑی بڑی سنگین غلطیاں کی انہوں نے، کہ وہ رہا جو اپنی مرضی کا سالن بھی نہیں پکوا سکتا، وہ پیغمبر کے داماد پہ باتیں کر رہا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ گلاں کوڑیاں کوڑیاں تو نہیں، سیدھیاں سیدھیاں نے نا، صاف صاف۔ عثمان کی عظمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے لوگوں، میرے نبی نے کہا بندے کی جس حال میں اور جہاں جس انوائرمنٹ میں اس کی موت ہوگی، قیامت کے دن وہ جگہ اس کی موت کی گواہی دے گی۔ شہید جس انداز میں جس حالت میں شہید ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ جگہ، وہ انداز، وہ حالت اس شہید کی شہادت کی گواہی دے گی۔
عمر تیرے کیا کہنے، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، پیغمبر کا مسلح تیری شہادت کی گواہی دے گا، حضرت عثمان حضرت علی کے کیا کہنے، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے، مسجد کی در و دیوار علی کی شہادت کی گواہی دے گی، کربلا کا میدان حسین کی شہادت کی گواہی دے گا، اور رب کا قرآن عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت پہ گواہ قرآن ہے، گواہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیقی دور ہے، مدینے میں قحط پڑ گیا، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، غربت چھا گئی ہے، لوگ بھوک سے نڈال ہیں۔ اتنے میں خبر آئی مدینے میں، ملک شام سے عثمان کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، 100 اونٹ ہیں ساز و سامان کے لدے ہوئے۔ مکے کے تاجروں نے سر جوڑ لیے، ایتھے بھی کچھ نہیں بھی ہوتی ہے نا، تو ساڈے تاجر بھی سر جوڑ لے، جوڑ دے نا کہ نہیں؟ ہاں آدھے چینی لکا چھڈو، چول لکا چھڈو، آٹا لکا چھڈو، کچھ دیہڑے نکلن دیو، نویں ریٹ آن گے، وڈے ریٹ آن گے، پھر کڈاں گے۔ مدینے کے تاجروں نے سر جوڑے، خوشیاں خوشیاں چڑھ گئے، عثمان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ساری خوراک ہے اس قافلے میں، اس تجارتی ساز و سامان میں بیشتر حصہ 90% حصہ خوراک پہ مبنی ہے۔ عثمان کو لے کے نا اپنی مرضی نال بیچاں گے، اپنی مرضی سے بیچیں گے، عثمان سے لے کر اپنی مرضی سے بیچیں گے۔ حضرت عثمان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے عثمان، سارے تاجر ہیں مدینے کے، سارے مدینے کے مالدار، سامیہ تگڑے مالدار طبقہ، عثمان تیرا سامان ابھی پہنچا نہیں ہے، دیکھو نا تاجران دے پینترے، سامان پہنچا نہیں ہے، ہم نے مال دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی تیرے تے اعتبار ہی بڑا ہے، تیرے تے اعتبار ہی بڑا ہے، تیری بات پہ یقین ہے، تیرا ساز و سامان خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کیا دو گے؟ کہنے لگے دگنا لے لینا، دگنا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا سامان ہے، مثال دے رہا ہوں، 2 لاکھ میں خریدتے ہیں، لکھ نہ لکھ للہ، لکھ نہ لکھ، لاکھ کے ساتھ لاکھ لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں زادونی، مجھے زیادہ مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، تمہاری قیمت تھوڑی ہے۔ پھر مشورہ کیا، عثمان 2 گنا لے لو، 3 گنا لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں زادونی، مجھے زیادہ مل رہا، 4 گنا لے لو، 1,00,000 کا مال 4 لاکھ میں، 4 گنا لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے زیادہ مل رہا، کہنے لگے 5 گنا لے لو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ابھی بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینے کے تاجروں نے میٹنگ کی، اجلاس کیا، کون ہے ہم سے بڑا تاجر، کون ہے ہم سے بڑا مالدار، کون ہے ہم سے بڑا پیسے والا، حیثیت والا، جو عثمان کو 5 گنا سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں بتاؤ اس سے زیادہ دیتے ہو؟ سارے آ کے کہنے لگے عثمان مدینے کے تاجروں میں ہم سے زیادہ پیسے والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ مال والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ بزنس والا کوئی نہیں، ساڈے تو سونا کاروبار تے کسے نو نہیں کرنا آندا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو تجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ ہم سے زیادہ 5 گنا
لاکھ کا مال 5 لاکھ میں ویچنا بھی ہے، کل نو اساں بھی کو وٹنا ہے، اتنا زیادہ دے تو رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں ذاک هو اللہ، بولے نہیں ہو تساں تو کچھ بھی نہیں دیتا یار، تسی تے بولو ذاک هو اللہ، مجھے کون دے رہا؟ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا۔ تم 5 گنا پہ بفر گئے ہو، سانسیں پھول گئی ہیں، وہ مجھے 10 گنا دے رہا۔ کتنا دے رہا؟ کتنا دے رہا؟ اور بولو تو صحیح، آپ بولیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس میں سے حصہ دے، بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے۔ اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رب کی معرفت کی غرض و غایت سے، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پروردگار کی رضا پانے کے لیے، اپنے پروردگار کو اپنے اندر کا اخلاص دکھانے کے لیے، ریا کے لیے نہیں ہو لوگوں، دکھلاوے کے لیے نہیں ہو لوگوں، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نہیں ہو لوگوں، کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دانہ، ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے 10 گنا کا اعلان کر دیا ہے۔ کتنے گنا کا؟ بولو بولو، 10 گنا کا اعلان، 10 گنا کا اعلان، 10 روپیے پیچھے 100 پیچھے 1000، 1000 پیچھے لاکھ، سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑھا کر دے دے تو اسے پوچھنے والا بولو کوئی نہیں۔ دیکھو نا، دینے والے کے جذبات بھی میٹر کرتے ہیں، دینے والے کا انداز بھی میٹر کرتا ہے۔ دینے والا جدو جیب ہاتھ پا کے تے انجنج کر کے پھولتا رہے، پھولتا رہے، پھولتا رہے، کونے تے رکھے سن 10 کدھر کے، ایتھے کدھرے رکھے سن، وہ انداز بھی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ من جاء بالحسنۃ، ہووے نیکی، ہووے بولو ہووے کسے ہور نو وکھاون دا رتی برابر بھی احساس نہ پیا ہوئے، کسے ہور نو دسن دا احساس نہ ہوئے، کسے ہور نال غرض کوئی نہ ہوئے، غرض ہوئے تے کلے اللہ نہ۔ اللہ کہندہ دیتا ہی حل دیتا بھی نہیں ہو تے 10 گنا، 10 گنا، سبحان سبحان۔
اور دسو مدینے دے تاجرو اے دے تو زیادہ دیو تے میں کچھ غور کراں. مکان ویچنے ہی آ کے 15 لاکھ لگ گئے اجے تے کوئی کہے گا 13 للہ ہے, کوئی کہے گا 14 للہ ہے. وہ کہ 13 لگا ہے, میز تے روپیے ترے نے انہاں 15 لگا ہے. کوئی 17 کر, کوئی 16 کر, کوئی 18 کر, کوئی سمجھ چاہے گل لگی قیمت تو تے گھٹ کوئی نہیں دیندا. میرا پروردگار 10 گنا دیتا ہے مجھے, اس سے زیادہ دیتے ہو تو بات کرو. بے بس ہو گئے, چپ کر گئے. حضرت عثمان کہندے نے جلے ہو ویکھیو ذرا کیویں دیندا ہے. او تاجرو گواہ بن جاؤ, رب کریم تو بھی گواہ بن جا, خلیفۃ المسلمین تو بھی گواہ بن جا, او اسلام کے سپہ سالارو تم بھی گواہ بن جاؤ. 100 کے 100 اونٹ میں عثمان نے مدینے کے غریب اور فقیر مسلمانوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر وقف کر دی. ونڈ دیو وے ونڈ دیو. ایک ایک اونٹ آندا گیا, مال لیندا گیا, مکے دے فقیر مسلماناں وچ ونڈیندا گیا. اینو غنی عثمان کہندے نے. اینو کی کہندے نے؟ غنی عثمان. اے 500 دے کے شام تک کار نہیں جاندا, 10 بندیاں نو سناندا ہے. اج دل آئے اسی میرا 500 ہی دے چھڑیا, 100 بھی نہیں دیتا, پورا 500 ہی دے چھڑیا. گلاں پیا کردا ہے. او لوگو غنی اس نو کہندے نے مکے وچ لوڑے پیسے لبدے نے پئی, 5 گنا لبدے نے پئی. اعلان کر کے ونڈواندا ہے پیا, تقسیم پیا کردا ہے. ایک اونٹ خالی تے دوسرا خالی, 3 خالی تے 4 خالی, 10 اونٹ خالی کر لے. صحابہ کہندے نے رب کعبہ دی قسم ایک دانا بھی عثمان نے اپنے گھر نہیں ٹوریا. عثمان دے خلاف بھونکن والے ہو, ایک دانا بھی عثمان نے آکے عثمان بیت المال چوں چوری چوری اپنے یاراں نو سرید کھواندا سی. سیدھے منہ تہاڈا لکھ لعنت جے. اے عثمان جے 100 اونٹ ونڈ چھڑیا تے ایک دانا بھی گھر نہیں کرنا. تہاڈیاں سیاستاں حضرت عثمان تے پیاں چلدیاں نے, تہاڈیاں جماعتاں پیاں چلدیاں نے عثمان تے. پیغمبر دے صحابی ہوتے سیاست تے ووٹنگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ اللہ. 100 دے 100 اونٹ ونڈ چھڑے, مال خالی, بوریاں تے بدانا. بدانا سمجھ دے نا, دکاندار تے سمجھ دے ہو کہ بدانا کیوں کہندے نے. بوریاں تے بدانا او بھی اللہ دی راج ونڈ چھڑیا. پچھے 100 اونٹ رہ گئے تے آکھن لگے لیاؤ انہاں نو ذبح کرتے جاؤ تے گوشت بھی ونڈ دیو. انہاں اونٹاں دا گوشت بھی ونڈ دیو, اللہ دی راہ چ ونڈ دیو. ابن عباس کہندے نے اسے رات میں ستا ہاں, مینوں رسول اللہ دی زیارت ہوئی ہے.
پیارے پیغمبر نے نورانی پوشاک پائی ہوئی ہے، نورانی جتیاں، نورانی ڈنڈا تے تیز تیز ٹرتے جاندے نے پہ میں پیا کہنا تے دوڑ دا جانا پچھوں یا رسول اللہ مینوں تواڈے نال ملن دا شوق ہے، تواڈے نال گپ کراں، تواڈے نال گلاں کراں، تواڈے نال گفتگو کراں، مینوں چاہ ہے، مینوں شوق ہے، ٹھہرو تے صحیح، ٹھہرو تے صحیح، کدھر تیز تیز جاندے ہو پہ؟ اللہ دے پیغمبر کہنے نے عبداللہ ابن عباس اج جڑا عثمان نے صدقہ کیتا ہے میرے مدینے دے لوگاں تے اللہ قبول کر لے آئی تے اس قبول کر کے حضرت عثمان دا نکاح جنت دی حور نال پڑھا دیتا ہے۔ میں اپنے عثمان دی شادی وچ چلنا پراں ہو جا۔ سبحان 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 اللہ، خیرات دا بھی سواد آیا تے قبولیت دا بھی سواد آیا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تے جے زیادہ دے تاوی کوئی نہیں پوچھ سکدا، نکاح تے اضافی ہے، نکاح دے اضافی ہے، رب دی رحمتاں نے جتنا مرضی دے دے۔ اس عثمان تے حملے اللہ دے پیارے پیغمبر نے عمرے دا اعلان تے ارادہ ظاہر کیتا، 1500 صحابہ عمرے دی نیت نال پیارے پیغمبر دے نال ہو گئے، مقام حدیبیہ تے پہنچے تے مکے والے سمجھیا پتہ نہیں محمد چڑھائی کرن دی نیت نال صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، انہاں اگے ود کے تے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر لیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے خراش نو پہلے بھیجیا، انہاں گھوڑا مار دیتا، خراش زخمی بچدے بچاندے واپس آ گئے۔ پھر مشورہ ہویا، حضرت عثمان نو ایلجی بنا کے مکے روانہ کیتا گیا۔ 2-3 بندے بولے تے آپس کہن لگے ہائے عثمان مکے ٹر گئے، کلہ ہی عمرے پیا کرے گا۔ رسول اللہ دے کنا مبارکاں وچ جملے پہ گئے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت عثمان اتے یقین کتنا مضبوط ہے تے کی کہندے نے، نانا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں جے کردا۔ میرا عثمان ایک ہی دا عثمان ہے، اب بولو بولو تو صحیح، میرا عثمان جنوں میرا نبی آکھے میرا عثمان، او دے اتے توں سیاستاں کریں تیرے نال دا بغیرت بھی کوئی نہیں۔ رسول اللہ کہن میرا عثمان انج دا نہیں۔ مکے والیاں ویکھیا پھر حضرت عثمان نو کہن لگے تساں عمرہ کرنے تے بیت اللہ حاضر ہے، تساں جے طواف کرنے تے بیت اللہ حاضر ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے کوئی نہ، میں طواف کراں تے میرا پیغمبر نال نہ ہوئے، ایو جے ہزاراں طواف میں رسول اللہ تے قربان۔ محبت دا جذبہ ویکھے نے تے حضرت عثمان نو روک کے تے خبر کڈی نے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر تک خبر آئی عثمان شہید کر دیتے گئے نے۔ رسول اللہ پریشان ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو تو صحیح۔
دسنا سارے سارے مذہباں والے دے سارے قیدیاں والے دے سارے مسلکاں والے دسن ہاں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جے اللہ دے پیغمبر غیب جان دے ہوندے تے پریشان ہوندے، سوال ہی پیدا نہیں سی۔ ایک اور گل کراں جے، ہاں اگر پیارے پیغمبر تک پڑھیا جاون والا درود نہ لے کے پیش کیتا جاندا ہوندا تے اللہ دے نبی کہندے بکواس پہ کردے نے، عثمان درود پہ پڑھ دے تے فرشتے مینوں دس دے نے پہ۔ نہیں سمجھ آئی تو یہ جدیاں گلاں تو سمجھتے ہی نہیں، موٹیاں موٹیاں۔ حضرت عثمان درود پڑھتے تھے کہ نہیں پیارے پیغمبر پر؟ پڑھتے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، نبی علیہ السلام دی حیاتی وچ بھی تے رسول اللہ تے درود پہنچدا سی کہ نہیں سی پہنچدا؟ تے جے نہ لے کے پہنچدا سی تے اللہ دے نبی تے کہندے او جھوٹ پہ مار دے جے ہن تازہ تازہ عثمان نے درود پڑھیا اے جبریل دس گیا مینوں۔ معلوم ہویا درود پیغمبر دی ذات تے پہنچدا ہے۔ پہنچن دا مطلب اے نہیں جیڑا صوفی بیان پیا کردا ہے کہ نہ لے کے دستے نے اے فلانے نے کل پڑھیا جے درود، فلانے نے پڑھیا جے۔ درود ایک دعا ہے، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اللہ اس کی دعا پیغمبر کے حق میں قبول کر کے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اے مطلب جے درود پڑھن دا تے پہنچن دا، نہ لے لے کے نہیں دستے، نہ لے لے کے دسن دا مقصد ہی کوئی نہیں۔ دعا عبادت ہے تے عبادت کدے واسطے کیتی جاندی ہے؟ اللہ واسطے۔ عبادت دا تعلق معبود نال ہے، عبادت دا تعلق کدے نال ہے؟ بولو سارے شاباش، انج کرو اے انگلیاں گواہیاں دین۔ عبادت دا تعلق کدے نال ہے؟ معبود کے ساتھ ہے۔ دعا ہے، درود دعا ہے جو پیغمبر کے حق میں پڑھنے والے کی طرف سے قبول کی جاتی ہے اور پیغمبر پر رحمت نازل ہوتی، رحمت نازل ہوتی۔ وگرنہ اگر صوفی کی بات مان لی جائے تو پھر یہ سارا ماجرا جسے قرآن اتنی عظمتوں سے بیان کر رہا ہے یہ تو پھر حقیقی نہیں لگے گا۔ ان قرآن دی گل منیے کہ صوفی دی؟ قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ اللہ کو تو سارا علم ہے، قرآن کس طرح بیان کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے ایک درخت دے تھلے رسول اللہ بیٹھے ہوئے نے تے پریشان نے، اللہ دے نبی نے منادی کرائی تے اعلان کرایا۔ اعلان کی کرایا؟ سوچ لو میرے صحابہ، سوچ لو، سوچ سمجھ لو، میں محمد بیعت لینا چاہنا وا، لیکن اے بیعت موت دی بیعت ہے۔ اے بیعت کی دی بیعت؟ موت دی۔ مردے مر جاواں گے، عثمان دی شہادت دا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جے آنا۔ سوچ لو، جبر کوئی نہیں تواڈے اتے، سختی کوئی نہیں تواڈے اتے، جوک در جوک لوگ آندے گئے پیارے پیغمبر دے ہاتھ اتے بیعت کر دے گئے، یا رسول اللہ مردے مر جاواں گے جویں تساں کہو گے، ساڈیاں تے جانا بھی تواڈے واسطے، ساڈا آنا اٹھنا پینا
کھاونا پیونا ہے اللہ لئی، اللہ دے پیغمبر دے حکم تے جان حاضر۔ تساں بیعت لو، اساں نہ دویے کیویں ہو سکدا ہے؟ اساں تے تواڈے غلام ہے، اساں تے تواڈے شاگرداں ہیں، اسی تے تواڈے اشاریاں اُتے رب دیاں راہواں اُتے گردناں کٹاونا وی فخر سمجھنے یا رسول اللہ، تساں کو تے اسی پیچھے ہٹ جاویے، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ جوک در جوک آندے گئے تے بیعت کردے گئے۔ سبحان، آکھو یار سبحان، آکھو قرآن دا چس دویے تو آن، قرآن کس طرح انہوں بیان کردا ہے؟ اللہ اللہ، بیعت کدے واسطے 1500 جانا، توجہ کریو میں ایک جملہ آکھ لگا جے ضائع نہ ہو جائے، 1500 جانا اللہ دے پیغمبر دی جان سمیت 1500 جانا قربان ہون واسطے تیار نے، ایک جان لئی نہیں سمجھے؟ وہ ایک جان کی دی سی؟ سارے بولو، سارے بولو، حضرت عثمان دی جیڑی جان جاون دی خبر نکلی ہے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، اللہ دے پیغمبر دکھی نے تے کی کہندے نے آ جاؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، مردے مر جاواں گے، عثمان دی شہادت دا بدلہ لیوں بغیر واپس۔ سارے بولو، ایک جان آستے 1500 جانا قربان ہومن لئی تیار ہو گئیاں، وہ تے عثمان دی خاطر جان دینا سے تیار ہو گئے ہیں؟ تے ساڑھے ملک جے ٹولا عثمان دیاں بدخوئیاں پیچھے ٹکر پیا کماندا ہے۔ نا نہیں میں لیندہ، تحقیق کرو، مال پچھان لیندے ہو نا، چول تلیاں تے راہ کے دانا دانا چک لیندے ہو، وہاں ہاں مال نکو ٹوٹا ہے، سپر ہے، سپری ہے، کائنات ہے، کرنل ہے، دانا دانا چولاں دا پچھانیا جاندہ ہے تے حق بھی پچھاننا چاہیے۔ سیدنا عثمان دی عظمت ویکھو، ایک عثمان دی شہادت دی خبر تے پیارے پیغمبر سمیت 1500 صحابہ تیار ہو گئے بیعت واسطے۔ اللہ نے منظر ویکھیا تے کی سمجھ دے ہو؟ اللہ نے تو ویکھیا کہ وچوں ویکھیا؟ بولو بولو، تسی نہیں بولو گے، قرآن بول کے دسے گا۔ اللہ کی فرمایا؟ لَقَدْ، جدوں قد تے لام آ جائے نا تاکید دا، تے اللہ دی ذات دیاں دو قسماں بن دیاں جے۔ اللہ پہلا قسماں چاہیاں، لَقَدْ، مینوں اپنی ذات دی قسم، مینوں اپنی کبریائی دی قسم، رضی اللہ، اللہ، لَقَدْ، مینوں اپنی ذات دی قسم، مینوں اپنی کبریائی دی قسم، رضی اللہ، میں رب راضی ہو گیا۔ گل دسیو ہی نہیں تے اللہ خوش ہے، گل دسیو ہی نہیں ہلے تے پہلے ہی کہتا مینوں قسماں جے اپنے جلا جاؤ جلال دیاں جبروت دیاں میں راضی ہو گیا۔ کنا ہوتے اللہ کہنے انل مومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ککر دے بوٹے تھلے بہ کے جڑے ویلے میرے محمد دے ہاتھ اتے ایمان والے بیعت
پہ کرتے سن لوگو تے یاد رکھیو تساں ویندے ہو ظاہر نو میں وینا اندر نو فعال ما آکھو یا فعال ما فی قلوبہم صبح متے کوئی بونکن والا متے کوئی پارٹی کوئی مذہبی لیبل لا کے دینی لیبل لا کے سیاسی لیبل لا کے بازاری لیبل لا کے آکھے اتو لگے سن متے کوئی آکھے اتو لگے سن اللہ فرماندا ہے فعال ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا انداز اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا میں رب اعلان پیا کرنا او میرے نبی دے یارو جس مکے وچ عمرہ نہیں کرن دیندے میں تو آجے قدمہ تے فتح نہ کراں تے میں رب بھی نہیں مکہ تو ہاتھی جولی اچ پا دیواں گا انداز اتنا پسند آیا تے نالی وحی آ گئی یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا عثمان زندہ ہے اللہ دے پیغمبر موقع نہیں جان دیتا نالی آکھیا یا یوحنا او کائنات دے لوگو او میرے صحابہ او میرے یارو ید عثمان ہاذا یدی اے میرا ہاتھ میں محمد دا میرا عثمان کوئی نہیں موجود اے میرا ہاتھ سمجھو عثمان دا ہاتھ ہاذا ید عثمان ہاذا یدی اے میرا ہاتھ اے ہاتھ میرا عثمان سمجھو اے عثمان دا ہاتھ اے میں محمد دا ہاتھ تھلے میرا ہاتھ اتے صحابہ دے اتے میرے عثمان دا ہاتھ تاکہ جیڑیاں برکتاں تے جیڑیاں رحمتاں تے جیڑے سکون تے جیڑیاں رضاواں دے اعلان اللہ پاک نے تو ہاڈے واسطے کیتے نے میرے عثمان لئی قربان ہون لئی تساں تیار ہوئے ہو اس بیعت وچ میرا عثمان بھی موجود ہے سبحان عثمان نو جیڑی شے لبی دوہری لبی نہیں سمجھ آئی تو عثمان نو جیڑی شے لبی دوہری لبی نبی دیاں تیاں لبیاں تے دو عثمان دی غیر موجودگی وچ پیارے پیغمبر دی زبان اطہر تو عثمان دی موجودگی دے اعلان ہوئے تے دو غزوہ بدر اسلام دا پہلا مارکا عثمان بدر وچ کوئی نہیں میرے نبی آکھیا بدریاں وچ عثمان موجود ہے مال غنیمت تقسیم ہوئے گا تے عثمان وچ بھی اتنا اج بیت رضوان ہے عثمان کوئی نہیں میرے نبی آکھیا آ ہاتھ عثمان دے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پیارے پیغمبر دے منہ وچوں بشارتاں جنت دیاں نکلیاں تے دوریاں ہجرت کیتی تے دوری سبحان اللہ اج اس عثمان نو یہودی ٹولے نے
حضرت عمر دے ویلے بھی اے سر چایا، پر عمر ڈاڈا تے سخت بندہ سی۔ عبداللہ بن سبا دی اولاد تے نسل، حضرت عثمان تے 80 سالہ وڈیرا عثمان، حضرت عثمان نو گھر وچ بند کر دیتا، 40 دن نہ ٹکر جاون دیتا نہ پانی جاون دیتا۔ حضرت عثمان نے ایک دیہاڑے چھت تے چڑھ کے باغیاں نو مخاطب کیتا نا تے آکھیا سنو، سنیا تے تساں بھی ہوئے گا، اے نال جڑے مسلمان کھلوتے نے انہاں کولو گواہیاں لے لو، مسجد نبوی دی جگہ تانگ ہوئی تے پیارے پیغمبر نے توسیع واسطے اعلان کیتا تے سب تو پہلا پلاٹ لے کے مسجد نبوی دی توسیع کس کرائی سی؟ انہاں کیا واللہ انتا، خدا دی قسم عثمان و تو سیں۔ حضرت عثمان آکھیا اج اسے مسجد وچ میں نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اور یاد کرو لوگو، بیر روما مسلمان کوٹ کوٹ تو تنگ، اللہ دے نبی آکھیا جیڑا بیر روما خرید کے مسلماناں نو دے چھڑے جنت واجب ہے، کس خریدیا سی؟ انہاں آکھیا واللہ انتا۔ حضرت عثمان آکھیا اج اسے کنویں دا پانی عثمان آستے کوئی نہیں، بڈھے عثمان آستے کوئی نہیں۔ اور یاد جے فلانیاں تو دس، فلانیاں تو دس، اور فلاں ابن فلاں تو بتا۔ یاد ہے غزوہ کے احد پہاڑ پر رسول اللہ کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا، عمر بھی کھڑا تھا، ابو بکر بھی کھڑے تھے، احد پہاڑ پہ حرکت ہوئی، میرے نبی نے پاؤں مار کے کہا ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں؟ آکھیا سی کہ نہیں؟ اور نہ کیا کیا سی، اور نہ کیا او عثمان جنوں پیغمبر شہید پیا کہندے نے، او عثمان جیڑا مسجد نبوی وسیع پیا کراندا ہے، او عثمان جس بیر روما تانوں لے کے دتا۔ اور یاد ہے غزوہ تبوک، 900 اونٹ، 100 گھوڑا، اور وہ اونٹ بھی ذبح کر کے مسلمانوں میں وقف کیے تھے۔ کون تھا جو وقف کرنے والا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انتا۔ کہ آج عثمان 40 دیہاڑیاں تو بھوکا ہے، عثمان واسطے آج کوئی خوراک نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو مدینے والوں، میں نے ان لوگوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، میں نبی کے شہر میں خون نہیں دیکھنا چاہتا، میری وجہ سے میرے نبی کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہے میں برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھنا جن لوگوں نے مجھے قتل کیا خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان واپس آ گئے۔ کسی نے سوال کیا تھا عثمان اتنے دیہاڑے پیاس کیسے برداشت کرتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا بڑا پیاسا ہوا تے قرآن کھول لینا۔ نہیں تسی کتنے کہہ سکتے ہو، تمہوں کو 20-50 لبن تے تسی آکھو۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ بڑا پیاسا ہوں تو اللہ کا قرآن کھول لیتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں۔ دیہاڑی کیلولا کیتوں نے نا ایک اور گل حدیث یاد آ گئی مینو اہل عقل کے لیے، حضرت عثمان خود بیان کرتے ہیں، کیلولا کیا، پیارے پیغمبر خواب میں آئے، حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، کہنے لگے عثمان روزے سے ہو، تمہاری افطاری کا انتظار کر رہے ہیں، آج افطاریاں ساڑھے نال ہی ہون گیاں، نہیں ہو سمجھے؟ آج افطاری بولو بولو ہمارے ساتھ،
اٹھے، ظہر کی نماز پڑھی، بیوی نائلہ سے کہنے لگے لگتا ہے ملاقات دا ٹائم آ گیا ہے، تہمت باندھتے تھے، زندگی میں پہلی مرتبہ پجامہ پہنا، کہنے لگے پجامہ دے دو مجھے، تہمت کے نیچے پہننا چاہتا ہوں، ایسے نہ ہو باغی مجھے شہید کریں اور شہادت کے وقت میرا سطر کھل جائے، میں عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میری حیا گوارا نہیں کرتی۔ پجامہ پہنا، تلاوت کرنے لگے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، 18 ذی الحجہ ہے، باغیوں نے پچھلی دیواریں پھیلانگی، حضرت عثمان کے سر پہ لوہے کی ضرب لگائی، خون کا فوارہ حضرت عثمان کے ماتھے سے نکلا، خدا گواہ ہے قرآن کی آیات پہ گرا، اور جن الفاظ پہ خون کا فوارہ گرا وہ الفاظ کیا تھے لوگوں؟ وہ الفاظ یہ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، تیرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ بیوی نائلہ نے تلوار کا وار روکا، انگلیاں کٹ گئیں، بوڑھے عثمان کو نیچے گرا کے پے در پہ خنجر مارنے لگے یہ باغی۔ حضرت عثمان بے دردی سے شہید ہو گئے۔ شہید ہوئے عثمان کے منہ پر تماچے مارے گئے، مکے مار کے پسلیاں توڑی گئیں، صرف اور صرف یہ غصہ، یہ بغاوت نبی پاک کے خاندان کی وجہ سے تھی، اور آج تک یہ بغاوت کے عناصر ملتے ہیں آپ کو۔ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان نے جو الفاظ اپنی بیوی نائلہ کو کہے، بی بی نائلہ سے صحابہ تک پہنچے، صحابہ سے حدیث کی کتابوں تک پہنچے کہ عثمان افطاری ہمارے ساتھ ہوگی۔ عثمان کی میت 2 دن گھر پڑی رہی، 2 دن تک عثمان کا جنازہ نہیں اٹھانے دیا گیا۔ اے افطاری کتنے ہوئی سی؟ یہ افطاری کہاں پہ ہوئی؟ سنو، اس ممبر سے قرآن و سنت کے نظریات ڈنکے کی چوٹ پر آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو شہید ہو جاتا ہے اس کی روح جنت میں پروازیں کرنے لگتی ہے۔ یہ افطاری بھی جنت میں میرے نبی کے ساتھ ہوئی تھی، لاشا مبارکہ وہیں پہ تھا، جنت میں میرے نبی کے ساتھ یہ افطاری ہوئی۔ 2 دن کے بعد حضرت عثمان کو 18 بندوں نے رات کی تاریکی میں جنت البقیع کے ایک کنارے پہ جا کے جنازہ پڑا، دفن کیا، اور پھر کئی دن تک قبر عثمان کا پہرا دیا گیا کہ کہیں باغی پھر قبر کو جو ہے کھول کر عثمان کی لاش کی، ان کی میت کی بے حرمتی نہ کریں۔ عثمان اسلام کا وہ سپہ سالار اور وہ جرنیل اور میرے نبی کا وہ محبوب صحابی تھا، وہ محبوب ساتھی ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا لوگوں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ اللہ ہمیں اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا